السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نئے ہیں تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 10 کی انگلش کی یونٹ نمبر 8 سے ہے، جس کا عنوان ہے ویمنز رول ان دا پاکستان موومنٹ۔ اس کے معنی ہیں پاکستان کی تحریک میں خواتین کا کردار۔ پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے اپنے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں۔ ویمنز رول ہمارے پاس جینیٹیو کیس آف ناؤن ہے، جس کو عموماً پوزیسو کیس آف ناؤن بھی کہتے ہیں، جس میں ایک ناؤن اپاسٹروفی ایس کے ذریعے سے دوسرے ناؤن پر اپنی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان ہمارے پاس پریپوزیشن ہے، دا آرٹیکل ہے پاکستان، ہمارے پاس پراپر ایڈجیکٹیو ہے، موومنٹ ہمارے پاس ناؤن ہے۔ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ سے پہلے ہمارے پاس پری ریڈنگ ہے، اس میں 2 سوال پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے ڈو مین اینڈ ویمن ہیو ڈفرنٹ رولز ان دا سوسائٹی، کمیونٹی اینڈ ہوم؟ کیا مرد اور عورت کے معاشرے، کمیونٹی یعنی کہ گروہ اور گھر میں الگ کردار ہوتے ہیں؟ ہاؤ، کس طرح سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جی ہاں۔ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کی تخلیق کی تھی تو 2 ہی جنس پیدا فرمائے تھے، ایک تھے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ مرد تھے، اور ایک تھی حضرت اما حوا علیہ السلام جو عورت تھی۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو جسمانی اور نفسیاتی کیفیت الگ الگ دی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے مرد اور عورت دونوں الگ ہیں اور ان کو معاشرے اور کمیونٹی اور گھر میں الگ الگ کردار نبھانے ہوتے ہیں، اور جس کو ہم خاندانی نظام بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ ایک تفصیلاً الگ بحث ہے، اس میں فی الحال نہیں جاتے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس What is the role of women in the development of a country؟ جی ہاں بالکل، آج کے جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسی حوالے سے ہیں کہ تحریک پاکستان میں خواتین نے کیا کردار ادا کیا تھا اور ان کے کردار کی وجہ سے کتنے فوائد ہمیں وصول ہوئے تھے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ملک کی ترقی کے لیے خواتین کا کردار بھی ایک اہم کردار ثابت ہو سکتا ہے۔ ریڈنگ ایٹ the dawn of 20th century، 20ویں صدی کی آغاز میں when پاکستان was at formative stage، جب پاکستان اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، most Muslim women led secluded lives، اکثریت مسلمان خواتین نے الگ تھلگ تن و تنہا زندگیاں گزاری within their homes، اپنے ہی گھروں میں and were not visible in public places، اور وہ عوامی مجالس میں بالکل بھی نظر نہیں آتی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب پاکستان اپنے ابتدائی مراحل میں تھا تو اکثریت مسلمان خواتین اپنے گھروں میں ہی الگ تھلگ زندگی گزارا کرتی تھی اور وہ عوامی جگہوں پر نظر نہیں آیا کرتی تھی۔ ہینڈ فل آف ویمن، مٹھی بھر خواتین ایمرجڈ، سامنے آئے، ابھری ڈیورنگ دا خلافت موومنٹ، تحریک خلافت کے دوران 1992 جو کہ 1919 سے 1922 تک تھا۔ پین اسلامک موومنٹ، ایک اسلامی اتحاد تحریک فار دا ریسٹوریشن، بحالی کے لیے آف دا کیلیفٹ ان ترکی میں خلافت کی بحالی کے لیے۔ تحریک خلافت کے دوران جو کہ 1919 سے لے کر 1922 تک چلی میں مٹھی بھر خواتین سامنے آئیں۔ ایک اسلامی اتحاد تحریک جو کہ ترکیہ میں خلافت کی بحالی کے لیے ہوا تھا۔ دا نیم آف آبدی بیگم، آبدی بیگم کا نام پاپولرلی نون ایز بی اما کے نام سے بھی مشہور ہے، از آن دا ٹاپ آف دا لسٹ آف سچ نوبل لیڈیز، وہ اس طرح کی معزز خواتین کی فہرست میں اول تھیں۔ آبدی بیگم جو کہ بی اما کے نام سے بھی مشہور ہیں، وہ اس طرح کی معزز خواتین کی سر فہرست تھیں۔ شی واز دا مدر آف مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی، وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ محترمہ تھی۔ اٹ واز قائد اعظم، یہ قائد اعظم ہی تھی، who brought about a social revolution، جنہوں نے معاشرتی انقلاب برپا کیا یا لایا، in the emancipation and empowerment of Muslim women، مسلمان خواتین کو آزاد کرانے اور ان کو بااختیار بنانے کے لیے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے جنہوں نے مسلمان خواتین کو آزادی اور بااختیار بنانے کے لیے ایک معاشرتی انقلاب برپا کیا۔ He repeatedly stressed، انہوں نے بارہا تاکید کی، زور دیا، the importance of women as equal partners of men، کہ خواتین مردوں کے ساتھ مساوی حصہ دار ہیں یا مساوی ساتھی ہیں یا مساوی شریک ہیں۔ If the Muslims of India were to achieve the dream of a separate homeland، اگر ہندوستان کے مسلمان
ایک الگ وطن کو حاصل کرنے کا خواب دیکھتے تھے۔ انہوں نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ خواتین مردوں کی مساوی شریک ہیں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن کا خواب حاصل کرنا چاہتے تھے، فاطمہ جناح was always at the side as visible symbol۔ فاطمہ جناح ایک واضح علامت کے طور پر ان کے شانہ بشانہ رہیں، ایڈوائزنگ، ان کو نصیحتیں کرتی، and participating in all the political activities of قائد اعظم، اور قائد اعظم کی تمام سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھی۔ فاطمہ جناح ایک واضح علامت کے طور پر ان کے شانہ بشانہ ہوتی اور ان کو ہر عمل میں نصیحتیں کرتی، اور قائد اعظم کی تمام سیاسی سرگرمیوں میں برابر کی حصہ دار تھی، یعنی کہ وہ حصہ لیا کرتی تھی۔ However، تاہم the real game changer، اصل بازی پلٹنے والا واسطہ مسلم لیگ سیشن، مسلم لیگ کا اجلاس تھا ایٹ پٹنہ میں in 1938 1938 میں۔ تاہم اصل بازی پلٹا دینے والا مسلم لیگ کا اجلاس تھا جو کہ 1938 میں پٹنہ میں ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح who was recognizing، جو دوبارہ سے ترتیب دے رہے تھے and revitalizing the Muslims، اور مسلمانوں کو قوت بخش رہے تھے after his return، اپنی واپسی کے بعد from England in 1934 1934 میں انگلستان سے واپسی پر created نے تشکیل دی یا بنائی the All India Muslim Women Sub Committee، آل انڈیا مسلم خواتین کی ذیلی کمیٹی آف دا مسلم لیگ، مسلم لیگ کے لیے یا مسلم لیگ کی۔ قائد اعظم جو کہ 1934 میں انگلستان سے اپنی واپسی پر مسلمانوں کو نئے سرے سے ترتیب دینے اور ان کو قوت بخش رہے تھے، نے مسلم لیگ کی آل انڈیا مسلم خواتین کی ذیلی کمیٹی تشکیل دی۔ بائی دا mid 40s 1945 میں a galaxy of women، خواتین کا ایک گروہ had emerged، سامنے آیا in the leadership role، قیادت کے کردار میں آف دا مسلم لیگ، مسلم لیگ کے۔ 1945 میں مسلم لیگ کی قیادت میں خواتین کا ایک گروہ سامنے آیا، آرگنائزنگ، جو ترتیب دے رہے تھے، اینڈ موبلائزنگ، اور متحرک کر رہے تھے، ویمن ورکرز، خواتین کارکنان کو ان دا سٹیز، شہروں میں، اینڈ آلسو ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول، اور ضلعی سطح پر بھی۔ 1945 میں مسلم لیگ کی قیادت میں خواتین کا ایک گروہ سامنے آیا جو کہ شہروں میں اور ضلعی سطح پر بھی خواتین کارکنان کو ترتیب دے رہے تھے اور ان کو متحرک کر رہے تھے۔ Some of the more prominent names، ان میں سے کچھ ممتاز یا مشہور نام that emerged were، جو سامنے آئے تھے، ان میں جو سب سے زیادہ مشہور نام جو سامنے آئے وہ تھے جہانگیر شاہ نواز، بیگم سلمہ تصدق حسین and بیگم فاطمہ فرام لاہور، شائستہ اکرام اللہ فرام بنگال، زری سرفراز فرام خیبر پختونخوا and لیڈی عبداللہ ہارون فرام سندھ۔ وہ نام تھے جہانگیر شاہ نواز، بیگم سلمہ تصدق حسین، اور لاہور سے بیگم فاطمہ، بنگال سے شائستہ اکرام اللہ، خیبر پختونخوا سے زری سرفراز، اور سندھ سے لیڈی عبداللہ ہارون۔ As the Pakistan movement picked up، جو ہی تحریک پاکستان نے زور پکڑا، the Muslim Students Federation، مسلمان طلباء کی وفاقی جماعت and its women's wing، اور ان کی ذیلی خواتین کی جماعت began playing an increasingly important role in mass mobilization۔ انہوں نے ایک بہت بڑے عوام کو متحرک کرنے میں ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کرنا شروع کیا۔ with girl students، جس میں خواتین طلباء traveling even to the خیبر پختونخوا، نے حتیٰ کہ خیبر پختونخوا کے صوبے کا سفر کیا۔ ریمارکیبل ایکٹ، ایک نہایت ہی قابل ذکر عمل given the province social conservatism، جو کہ صوبے کی معاشرتی قدامت پسندی کو ابھارتا ہے۔ جو ہی تحریک پاکستان کا اثر رسوخ، یعنی کہ اس کا انفلوئنس زیادہ ہوا یا اس نے زور پکڑا، مسلمان طلباء کی وفاقی جماعت اور ان کی ذیلی خواتین کے گروہ نے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد کو متحرک کرنے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اسی کے ساتھ حتیٰ کہ خواتین طلباء نے خیبر پختونخوا تک کا سفر کیا، جو کہ صوبے کے معاشرتی قدامت پسندی کے ایک نہایت ہی قابل ذکر عمل ہے۔ بیگم فاطمہ، the founder principal of the جناح اسلامیہ کالج فار گرلز in لاہور، بیگم فاطمہ جو کہ لاہور میں جناح اسلامیہ کالج لڑکیوں کے لیے کی بانی پرنسپل تھی، had played a key role in mobilizing female students، نے خواتین طلباء کو متحرک کرنے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ بیگم فاطمہ نے خواتین طلباء کو متحرک کرنے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا، جو کہ لاہور کے لڑکیوں کے لیے جناح اسلامیہ کالج کی بانی پرنسپل تھی۔ She invited the قائد to come
انہوں نے دعوت دی قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ وہ آئیں اینڈ ایڈریس دا اسٹوڈنٹس اور طالبات سے خطاب کریں آف ہر کالج ان نومبر 1942، اس کی کالج کے نومبر 1942 میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ان کی طالبات سے خطاب کریں۔ امیجن، تصور کیجئے، the impact on these young minds، ذرا ان نو عمر ذہنوں پر اس کا اثر تصور کیجئے۔ when this charismatic، جب اس کرشماتی یا دلکش لیڈر ڈکلیئر نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا I am glad to see that not only Muslim men but Muslim women and children have understood the Pakistan scheme۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ نہ صرف مسلمان مرد بلکہ مسلمان خواتین اور بچوں نے پاکستان کے منصوبے کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ No nation can make any progress، کوئی بھی قوم بالکل ترقی نہیں کر سکتی without the cooperation of their women، ان کی خواتین کے تعاون کے بغیر۔ کوئی بھی قوم اپنی خواتین کی تعاون کے بغیر آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ If Muslim women support their men، اگر مسلمان خواتین اپنے مردوں کی سہارا بنے as they did in the days of the Prophet of Islam، جیسا انہوں نے اپنے اسلام کے پیغمبر کے دنوں میں کیا، we should soon realize our goal، ہم جلد ہی اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ اگر مسلمان خواتین اپنے مردوں کی اسی طرح سے ہی سہارا بنے جیسے کہ وہ اپنے پیغمبر اسلام کے دنوں میں بنی تھی، ہم جلد ہی اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے یا پا لیں گے۔ When the Muslim League won all the Muslim seats in the provincial election، یعنی کہ عارضی انتخابات آف پنجاب کے، جب مسلم لیگ نے پنجاب کے عارضی انتخابات کی تمام مسلمان نشستیں جیت لی تھیں، but was excluded، لیکن اس کو خارج کر دیا گیا from the formation، تشکیل کی ترتیب سے of the provincial government، عارضی حکومت کے in February 1946، 1946 کی فروری میں 1946 فروری میں massive demonstrations، بہت بڑے بڑے مظاہرے were held outside، باہر کیے گئے the chief minister خضر حیات house، چیف منسٹر خضر حیات گھر کے سامنے with the women leaders processions، خواتین لیڈروں کے جلوس کے ساتھ making a serious impact، جس نے کافی سنجیدہ تاثر رکھا یا ڈالا۔ جب مسلم لیگ نے پنجاب کے عارضی انتخابات میں تمام مسلمان نشستیں جیت لی تھی، تب فروری 1946 کے عارضی حکومت کے قیام کی تشکیل کے عمل سے ان کو خارج کر دیا تھا، تو چیف منسٹر خضر حیات کے گھر کے سامنے بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے جس میں خواتین لیڈروں کے جلوس سے کافی گہرا اثر پڑا۔ When the parliamentary board، جب پارلیمانی کمیٹی was formed، تشکیل کی گئی in the same year، اسی ہی سال میں to negotiate، کہ مصلحت کی گفتگو کی جائے with other parties، دیگر جماعتوں کے ساتھ for the formation of government in پنجاب میں حکومت کی تشکیل کے لیے، جہانگیر شاہ نواز was made a member of it، جہانگیر شاہ نواز کو اس کا رکن بنایا گیا۔ جب پنجاب میں حکومت کی تشکیل کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ مصلحت کی گفتگو کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو تشکیل دیا گیا تو جہانگیر شاہ نواز کو اس کا رکن منتخب کیا گیا۔ قائد اعظم was invited، قائد اعظم محمد علی جناح کو دعوت دی گئی to send a representative، کہ وہ ایک نمائندے کو بھیجے to the USA، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف to attend، کہ وہ شرکت کریں the international، بین الاقوامی ہیرلڈ ٹریبیون فورم in September 1946، ستمبر 1946 میں بین الاقوامی ہیرلڈ ٹریبیون فورم میں شرکت کرے in order، تاکہ to present، نمائندگی کر سکے the case، مقدمے کی for a separate homeland for Muslims، مسلمانوں کے لیے ایک الگ آزاد وطن کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو دعوت دی گئی، ان کو بلایا گیا کہ وہ ستمبر 1946 میں ہونے والے بین الاقوامی ہیرلڈ ٹریبیون فورم میں شرکت کے لیے امریکہ کی طرف ایک نمائندے کو بھیجے جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے مقدمے کی نمائندگی کر سکے۔ ہی نامینیٹڈ، انہوں نے منتخب کیا جہانگیر شاہ نواز اینڈ MAH اصفہانی، یعنی مرزا عبدالحسن اصفہانی فار اٹ، اس کے لیے انہوں نے جہانگیر شاہ نواز اور مرزا عبدالحسن اصفہانی کا انتخاب کیا، ٹیلنگ اصفہانی کو یہ بتاتے ہوئے ٹو انکاؤنٹر، کہ وہ رد کرے دا ہندو پروپیگنڈا، ہندوؤں کے الزامات کو، دیٹ کہ مسلمز ور ریئیکشنریز، مسلمان رجت پسند تھے، who wanted to create a theocratic state، جو ایک مذہبی ریاست کی تخلیق چاہتے تھے۔ انہوں نے جہانگیر شاہ نواز اور مرزا عبدالحسن اصفہانی کو اس کام کے لیے منتخب کیا اور اصفہانی کو ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ہندوؤں کے الزامات کہ مسلمان
ریجت پسند تھے اور وہ ایک مذہبی ریاست کی تخلیق چاہتے تھے کی رد کریں. دے ایڈریسڈ پبلک میٹنگس، انہوں نے عوامی جلسوں سے خطابات کیے، اینڈ اور میٹ ہیڈز آف ڈیلیگیشنز، اور وفد کے سربراہان سے ملاقاتیں کی، ایٹ دا UN، اقوام متحدہ میں، فرام ویریس کنٹریز، جو کہ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے، اینڈ ڈسپیلڈ، اور رفع کیا، دور کیا، ختم کیا، دیئر اپریہینشنز، ان کے خدش و اندیشوں کو، اباؤٹ کریشن آف پاکستان، پاکستان کی تخلیق کے مطابق یا پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے. انہوں نے کئی عوامی جلسوں سے خطاب کیے اور اقوام متحدہ میں وفد کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کی، جن کا تعلق مختلف ممالک سے تھا، اور پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے ان کے بہت سارے اندیشوں کو رفع بھی کیا. اصفہانی روٹ آف بیگم شاہ نواز، اصفہانی نے بیگم شاہ نواز کے متعلق لکھا، The Begum, an experienced parliamentarian, made quite an impression، بہت ہی اچھا اثر یا چھاپ چھوڑا on the audience، سامعین پر، with her fluent speeches، اپنی فیلبدی تقاریر کے ساتھ. بیگم، جو کہ ایک نہایت ہی تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں، نے اپنی فیلبدی تقاریر کے ساتھ سامعین پر بہت ہی اچھا گہرا اثر چھوڑا. When the provincial assemblies، جب صوبائی اسمبلیوں نے elected، منتخب کیا، their quota، اپنے کوٹا میں سے، of members، رکنوں کی، to the constituent assembly، آئین ساز اسمبلی کے لیے. بیگم شاہ نواز was elected from پنجاب، بیگم شاہ نواز کا انتخاب پنجاب کی طرف سے کیا گیا، and شائستہ اکرام اللہ from بنگال، اور شائستہ اکرام اللہ کا انتخاب بنگال کی طرف سے. جب صوبائی اسمبلیوں نے قانون ساز اسمبلی کے لیے اپنے کوٹا کے ممبران کا انتخاب کیا، تو پنجاب کی طرف سے بیگم شاہ نواز کو منتخب کیا گیا اور بنگال کی طرف سے شائستہ اکرام اللہ کو. بائی ارلی 1947، 1947 کی ابتدا میں، دا پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان، ہیڈ بیکم ماس موومنٹ، ایک عوامی تحریک بن چکی تھی. 1947 کی ابتدا تک تحریک پاکستان عوامی تحریک بن چکی تھی. این انٹیلیجنس رپورٹ، ایک تحقیقی رپورٹ، کوٹنگ دا ڈیلی ڈان، جو روزنامہ ڈان سے لی گئی تھی، رپورٹڈ نے بتایا دیٹ آن 2 فروری، کہ 2 فروری کو، دا فرنٹیئر ویمنس پروونشل مسلم لیگ، کے فرنٹیئر خواتین کی صوبائی مسلم لیگ نے ہیلڈ اٹس اینول سیشن ان پشاور، پشاور میں اپنا سالانہ اجلاس منعقد کیا، وچ واز اٹینڈڈ بائی 1000 برقع کلیڈ ویمن، جس میں ہزاروں برقع پوش خواتین نے شرکت کی. برقع کلیڈ یعنی کہ برقع پوش. اینول سیشن، سالانہ اجلاس. ایک تحقیقی رپورٹ جو کہ روزنامہ ڈان سے لی گئی میں بتایا گیا کہ 2 فروری کو فرنٹیئر خواتین کی صوبائی مسلم لیگ نے پشاور میں اپنا سالانہ اجلاس منعقد کیا، جس میں ہزاروں برقع پوش خواتین نے شرکت کی تھی. بائی اپریل میں گروپس آف ویمن لیگرز، خواتین لیگرز کی ایک جماعت، ور ٹورنگ دا فرنٹیئر، فرنٹیئر سے مراد سرحد بھی ہوتا ہے، سرحد کا دورہ کر رہے تھے. فار دا فرنٹیئر ویمنس سب کمیٹی، کی فرنٹیئر خواتین کی ذیلی کمیٹی نے had asked for help from the Punjab women leaders، نے پنجاب خواتین لیگرز سے مدد کی اپیل کی تھی. اپریل میں خواتین لیگرز کی ایک جماعت سرحد کا دورہ کر رہی تھی، کیونکہ پنجاب ویمن خواتین سے فرنٹیئر خواتین کی ذیلی کمیٹی نے مدد کی اپیل کی تھی. مسز کمال الدین فرام پنجاب ایڈریس دا ویمن آف کوہاٹ، مس کمال الدین جن کا تعلق پنجاب سے تھا نے کوہاٹ کی خواتین سے خطاب کیا. فرام دا مسلم لیگ آفس تھرو اے لاؤڈ اسپیکر، مسلم لیگ آفس کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے. مس کمال الدین جن کا تعلق پنجاب سے تھا نے مسلم لیگ آفس کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے کوہاٹ کی خواتین سے خطاب کیا. لیڈی ہارون ہیڈ ٹورڈ، لیڈی ہارون نے دورہ کیا دا خیبر پختونخوا پروونس، صوبہ خیبر پختونخوا کا، ایز فار بیک ایز اکتوبر 1945، اکتوبر 1947 میں، اکمپنیڈ بائی اے گروپ آف ویمن، اور ان کے ہمراہ خواتین کی ایک جماعت تھی، دیٹ انکلوڈڈ جس میں شامل تھی بیگم حکیم دا پریزیڈنٹ آف دا بنگال مسلم لیگ، بنگال مسلم لیگ کی صدر بیگم حکیم. اکتوبر 1945 میں محترمہ ہارون نے صوبہ خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، جس میں ان کے ہمراہ جو خواتین کی ایک جماعت بھی تھی. اس جماعت میں بنگال مسلم لیگ کی صدر
بیگم حکیم بھی شامل تھیں۔ دا ویلینٹ ایکٹ، دلیرانہ عمل آف ویمن لیڈرز، خواتین لیڈرز کا ہیروئزم، بہادری، واز ان فیبرری اور مارچ 1947، یہ فروری مارچ 1947 میں تھا۔ وین ون ینگ وومن، جب ایک نوجوان خاتون، کلائمبڈ آن دا ٹاپ آف پنجاب سیکریٹریٹ، پنجاب سیکریٹریٹ کی چوٹی پر جا چڑھی، ریموو دا یونین جیک، اور برطانوی قومی جھنڈے کو وہاں سے ہٹایا، اینڈ ہائسٹڈ دا پاکستانی فلیگ، اور پاکستانی جھنڈے کو لہرایا۔ خواتین لیڈرز کی بہادری کا ایک دلیرانہ عمل فروری یا مارچ 1947 میں تھا، جب ایک نوجوان خاتون پنجاب سیکریٹریٹ کی چوٹی پر جا چڑھی اور برطانوی قومی جھنڈے کو ہٹا کر پاکستانی جھنڈا لہرایا۔ دا قائد ناٹ اونلی ٹرانسفارمڈ، قائد نے نہ صرف تبدیل کیا دا مسلم لیگ جماعت کو انٹو این افیکٹو ماس آرگنائزیشن، ایک مؤثر اجتماعی تنظیم میں، ان جسٹ انڈر 13 ایئرس، صرف 13 سال کے عرصے میں، بٹ آلسو براٹ، لیکن ساتھ وہ لائے اباؤٹ a social revolution، ایک سماجی انقلاب بھی، bringing Muslim women out of their homes, schools and colleges onto the streets، جس میں مسلمان خواتین کو ان کے گھروں، اسکولوں اور کالجوں سے باہر گلیوں پر لایا گیا، ایز ایکٹیوسٹس، کارکنان کے طور پر، اینڈ effective parliamentarians، اور مؤثر پارلیمنٹرین کے طور پر۔ قائد-اعظم محمد علی جناح نے صرف 13 سال کے عرصہ میں نہ صرف مسلم لیگ کو ایک مؤثر اجتماعی تنظیم بنایا، بلکہ انہوں نے ایک سماجی انقلاب بھی برپا کیا، جس میں مسلمان خواتین کو بطور کارکنان اور مؤثر پارلیمنٹرین کے گھروں، اسکولوں اور کالجوں سے باہر گلیوں پر لایا گیا۔ سنس دین، تب ہی سے، دیر ہیز بین نو ٹرننگ بیک، کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے، فار دا ویمن، خواتین کے لیے، آف پاکستان، پاکستان کے۔ سنس دین، تب سے ہی پاکستان کی خواتین نے واپسی کا راستہ نہیں دیکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی خواتین تب سے ہی ایمانسیپیشن اور امپاورمنٹ، یعنی کہ آزادی اور بااختیار ہونے کے عمل میں آگے کو روا دوا ہیں۔ والسلام۔